ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم کئی دنوں سے اجرا کے طور و طریقے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم معرب کے متعلق چند سوالات پیش کریں گے کہ اس میں معرب ہو تو اس میں کیا کیا ہم سوال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے اگر اسم معرب ہے تو پھر سوال ہوگا کہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ ایک تو یہ سوال۔ پھر دوسرا سوال، اگر معرفہ ہے تو اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ معرفہ کے اقسام میں تلاش کریں گے، اگر مل گیا تو معرفہ ہوگا ورنہ نکرہ ہوگا۔ معرفہ کی الگ الگ قسمیں ہیں، اس کی تقسیمات ہے جس کو آپ نصاب النحو میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا درس موجود ہے، اس میں بھی آپ جا کے سن سکتے ہیں۔ پھر سوال ہوگا کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ جب ہم متعین کر لیں کہ معرفہ یا نکرہ تو پھر یہ سوال کرنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اب اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں علامت تانیث پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر علامت تانیث پائی جا رہی ہو تو وہ مؤنث ہے ورنہ مذکر۔ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع، یہ سوال ہمیں کرنا ہے۔ اگر اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم جمع کی علامتیں دیکھیں گے۔ تو اگر جمع کی علامت اس میں پائی جائے تو وہ جمع ہے، ورنہ پھر واحد اور تثنیہ میں آئے گا۔ اب پھر ہم سوال یہ کریں گے کہ واحد کی تو قسم ہے نہیں اور تثنیہ کی بھی قسم نہیں ہے۔ اب جمع پہ اگر ہوگا تو جمع کی قسم ہے، تو اس میں سوال اٹھے گا کہ اگر جمع ہے تو جمع کی کون سی قسم ہے، یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اگر اس کے آخر میں واو نون ہو یا نون ہو تو وہ جمع سالم ہے۔ واو نون جیسے مسلمون، یا نون جیسے مسلمین۔ یہ اعراب کی حالت بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر یا الف اور تا ہے تو وہ جمع مؤنث سالم ہوگا، جیسے مسلمات۔ یہ تو ہو گیا جمع سالم کا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اور اگر جمع سالم نہیں ہے بلکہ جمع مکسر ہے تو پھر مکسر میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ تو اس میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے جمع قلت کے 6 اوزان ہیں جو نصاب النحو میں موجود ہے۔ تو 6 اوزان کو ہم دیکھیں، ان میں سے اگر کوئی ہو تو وہ جمع قلت ہے ورنہ وہ جمع کثرت سے ہوگا۔ چونکہ جمع قلت کے اوزان کم ہے، 6 ہی ہے، تو اس لیے ہمیں جمع قلت کے اوزان پہلے تلاش کرنا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی وزن ہو تو وہ جمع قلت ہوگا ورنہ وہ جمع کثرت ہوگا۔ پھر دیکھنا ہے کہ اگر جمع کی علامت نہیں ہے تو پھر تثنیہ کی علامت دیکھیں گے ہم۔ اگر مل گئی تثنیہ کی علامت تو ٹھیک ہے، تثنیہ، ورنہ پھر واحد ہوگا۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ اس کی حالت کون سی ہے، یعنی اس کو حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے والے عامل کو دیکھیں گے کہ وہ عامل ہوگا، اسی کے مطابق اس کی بھی حالت ہوگی۔ جیسا عامل ہوگا اسی حساب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، کیا ہے۔ پھر دیکھنا ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، یعنی کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے، اور اعراب اصلی ہے یا اعراب طبیعی ہے، یا اعراب لفظی ہے یا اعراب تقدیری ہے یا اعراب محلی ہے۔ اس میں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مبنی ہے تو اس کا اعراب محلی ہوگا، اگر مبنی ہوگا تو اس کا اعراب ہو جائے گا محلی، اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر آخر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر معرب ہے تو اس میں متمکن کی 16 اقسام میں دیکھیں گے، جو قسم بنے گی وہی اس کا اعراب ہو جائے گا۔ اگر اس کے ماقبل عامل نہیں ہے تو پھر اس کا اعراب طبیعی ہوگا۔ یہ سوالات تب ہوں گے جب کہ کلمہ اسم ہو، یہ بھی آپ کو ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ یہ جو تمام سوالات پیش کیے گئے ہیں یہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب کہ کلمہ اسم ہو، اور فعل کے متعلق انشاءاللہ ہم اس کو پھر کبھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچ جائے اور عوام کو بھی کچھ دین کے متعلق باتیں معلوم ہو جائے، کم سے کم
اتنی باتیں سیکھ لے جو ان کو ضروریات دین میں کافی ہو۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس جو لوگ نحو صرف پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ چیزیں بتائیں، اور جو لوگ علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو اس کی طرف رغبت دلائیں اور ان کو خود سے سکھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔